اب جو میں آپ سے بات کہنے چاہ رہا ہوں نا وہ آپ اس کو غور کریں. جو اسرائیل ہے اس کا سوری ہاں اب اس کو آگے چلے. 1979 آ گیا. ہاں کہ ایران میں انقلاب آیا. ایران میں انقلاب کیوں آیا یہ آپ لوگ اگر سمجھ جائیں نا تو آپ کو آج کی جنگ سمجھ آ جائے گی. آپ کے خیال میں کیوں آیا؟ 2-3 وجوہات تھیں بتائیں. ہے نا. ایک تو مطلب ہے کہ ایلیٹ جو تھی بہت زیادہ جدیدیت کا شکار تھی, پرو ویسٹ سمجھا جاتا تھا, غربت بہت بڑھ چکی تھی. تو اس زمانے کے جو لبرل تھے, لیفٹسٹ تھے, مولوی تھے, سب جو تھے شاہ کو کیونکہ سمجھتے تھے کہ ادھر ٹاؤٹ آف امریکنس, وہ سارے کے سارے انہوں نے متحدہ محاذ بنایا, ان کے خلاف انقلاب برپا کیا. اس میں سارے لوگ تھے, سیکولر بھی تھے اور لبرل بھی تھے اور مولوی بھی تھے, مذہب پسند بھی تھے. مگر بعد میں پھر جب خمینی کا فیس آیا تو انہوں نے, جب انقلاب برپا ہو گیا تو انہوں نے باقی لبرلس کو اور سیکولر اور کمیونسٹوں کو انہوں نے دو پارٹی جیسے بڑی فعال تھی ان کو پٹائی وٹائی کر کے. اچھا یہ آپ کی بات پارشلی, یہ بات پارٹلی ٹرو ہے. ہاں پارٹلی ٹرو ہے. ایران کا انقلاب آیا بیکاز آف دی آپریشن بائی ساوک. جبر بہت تھا ان کا. آپ کبھی آپ ایک پروگرام کریں میرے ساتھ, میں وہ کتابیں لے کر آؤں گا جو ایرانی میڈیا نے لکھی ہیں, ایرانی نے لکھی ہیں ساوک کی آپریشن کے بارے میں. شاہ تو ایک صرف سمبل تھا. ساوک اور موساد ایران میں ہیومن رائٹس کے ایشو پہ اور میٹر میں اتنے ڈیپ چلے گئے تھے کہ آپ عام آدمی اس کو امیجن ہی نہیں کر سکتا. اور آج بھی, ابھی میں آپ کے آگے پروگرام بتاؤں گا, آج بھی سپریم لیڈر کی مرڈر کی وجہ ساوک اور موساد کی کانسپریسی ہے. سب کو پتا ہے کہ یہ جو اسپائنگ ہوئی ہے وہ ساوک نے کرائی ہے اور موساد نے کرائی ہے. تو ایران میں ریولوشن کا کوئی تعلق خمینی صاحب کی ذات سے نہیں ہے. ساوک نے مروایا تھا علی شریعتی کو پیرس میں. علی شریعتی پیرس میں مردہ پائے گئے تھے. علی بہت انٹلیکچولی بہت بڑے آدمی تھے, انٹلیکچولی بڑے آدمی نہیں تھے, یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی. ان کی کتابیں تو بھائی نہیں, کتابیں الگ ہیں. میں نے آپ کو ایک پروگرام میں, آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ علی شریعتی نے ایک انسٹیٹیوشن قائم کیا تھا جس کا نام تھا حسینیہ ارشاد. وہ ایک سینٹر تھے جو ہر ایران کے شہر میں ہوتے تھے, اور ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ سرخ شیعت بنائی جائے اگینسٹ سیاہ شیعت. سرخ شیعت کا مطلب یہ ہے کہ شیعت از اے پروگریسو مذہب. رونے پیٹنے کا جو شیعوں نے کنسیپٹ بنایا ہوا اس کو سائڈ پہ کریں. تو علی شریعت نے پوری قوم تیار کی جو اینٹی ساوک تھی, اور ساوک نے مروا دیا علی شریعتی کو. اور اس کے علاوہ ساوک نے بے شمار لوگ مروائے انٹلیکچوئل ایران کے, اور ایرانی قوم ساوک کے اور موساد کے خلاف ہو گئی. اور خمینی صاحب بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جو اینٹی ساوک تھے. ٹھیک ہے. آج ایران اور اسرائیل کا جھگڑا نہ نیوکلیئر ہے, نہ اسرائیل کی ایگزسٹنس ہے, نہ سعودی عرب ہے, نہ یو اے ہے. وہ to dilute the emerging influence of Savak, which was coming to Iran. It had remained only 500 miles away from Iran when UAE accepted Israel, and Savak Mossad had a آفس ان UAE. یہ ہے اس جنگ کی وجہ. اب آپ کو میں نے جو بات کی ہے نا, یہ آپ کو عام آدمی کو شاید آج سمجھ نہیں آیا میں کیا کہہ رہا ہوں. جو ساوک اور موساد تھی وہ اسرائیل بیٹھی تھی, اسرائیل میں بیٹھی تھی. اچھا میں اس کو اسرائیل میں بیٹھی تھی. وہ 2000 میل کا سفر کر کے دبئی آ گئی. وہ بہت اہم نقطہ آپ نے بتایا. اس کو ایک اور پیرائے میں لیا جا سکتا ہے میرے خیال میں. میں چاہوں گا وضاحت کیجیے. میرا ایک انالیسس بتا دوں. اس میں نہ کہیں اسلام ہے, نہ کہیں مذہب ہے, نہ اس میں کوئی وہ چیز ہے. یہ ایک جیو پولیٹیکل ایک لڑائی ہے, پولیٹیکل آئیڈیالوجیکل لڑائی ہے.
For more updates, subscribe now and press bell icon.